بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج جو میں موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ فیڈ لاٹ فیٹننگ کے سلسلے میں، یعنی جانور پال حضرات جو جانوروں کو فربا کر کے فروخت کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، اس کاروبار میں اس میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ حضرات جو یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ فربا جانوروں کی روزانہ کی خوراک کا چارٹ کیا ہونا چاہیے اور ان کو خوراک کا عادی کیسے بنایا جائے۔ یاد رکھیں، فربا کرنے کے لیے رکھے گئے جانوروں کو آہستہ آہستہ لحمیات سے بھرپور کرنے والے راشن پر لگانا چاہیے۔ شروع میں جانوروں کو زیادہ بھوسا والا راشن کھلانا چاہیے۔ ابتدا میں جب بھی آپ بازار سے، مارکیٹ سے لے کے آئیں جانوروں کو، تو شروع میں ہی آتے ہی یہ جو لحمیات سے بھرپور ان کا راشن ہوتا ہے اس پہ کبھی نہیں لگانا۔ شروع آتے ہی ان کو زیادہ بھوسا والا راشن کھلانا چاہیے اور آہستہ آہستہ جانوروں کو فربا کرنے والے راشن کا عادی کرنا چاہیے۔ اس طرح جانوروں کو ایک تو بھارا نہیں ہوتا، دوسرا پیچش ان سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ موک لگ جاتی ہے اگر زیادہ یہ ایک دم آپ کنسنٹریٹس پہ لے آئیں گے یا ان کو جو فربا کرنے والا راشن ہے اس پہ ایک دم لے آئیں گے تو ان کو موک لگ جائے گی، ان کو پیچش لگ جائیں گے، اس سے آپ پریشان ہوں گے اور جانور وہ بھی بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پہلے زیادہ بھوسا راشن والا راشن وہ کھلانا چاہیے اور آہستہ آہستہ ان کو دوسرے راشن پہ لے کے آنا ہے، اس کا عادی بنانا ہے۔ کچھ میں آپ کو اور بھی ٹپس دے رہا ہوں، تاہم نئے آنے والے جانوروں کو جتنا جلدی ہو سکے یہ فربا کرنے والی خوراک شروع کروا دینی چاہیے، کیونکہ 90 سے 100 دن آپ کے پاس ہیں، یہ ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے۔ اور فربا کرنے والے جانوروں کو ایک تو علیحدہ علیحدہ رکھ کر جتنا وہ کھا سکیں کھلانا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت ہی ان کے سامنے خوراک ڈالی رکھیں۔ نو وے، جانوروں کو مقررہ اوقات پر دن میں 2 مرتبہ راشن ڈالنا چاہیے، صرف 2 مرتبہ۔ یہ نہیں کہ ہر وقت جیسے برائلر چوزوں کو ہر وقت خوراک رکھی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں، 2 وقت میں، وہ بھی مقررہ ٹائم پہ۔ اگر صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد ڈالا ہے تو پھر آپ شام کو ایک مقرر وقت مقررہ ہونا چاہیے ان کے لیے، وہ مقرر کر لیں اور اسی پہ آپ ڈالیں۔ 2 مرتبہ راشن ڈالنا چاہیے۔ اور عمومی طور پر فربا ہونے والے جانور روزانہ اوسطاً راشن اپنے وزن کے 3% 3% تک کھا جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اگر 100 کلو گرام کا جانور ہے تو اس کو 3 کلو گرام آپ نے وہ راشن ڈالنا ہے۔ یہ خشک مادہ کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، اور جانوروں کو خوراک اس سے تھوڑی زیادہ ڈالنی چاہیے۔ ان کو ذرا عام طور پر 3% وہ کھا سکتے ہیں، کھا جاتے ہیں، لیکن جن کو ہم فربا کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ ہی ڈال دیں۔ اور 125 سے 200 کلو گرام وزن کے بچڑوں اور کٹڑوں کو تقریباً
6 किलोग्राम राशन यानी खुश्क मादा की बुनियाद पर फी जानवर डालना चाहिए, जिसमें 6 किलोग्राम सब्ज चारा या 5 किलोग्राम साइलेज और 1.5 किलोग्राम भूसा और 3 किलोग्राम ग़िज़ाई अमेज़ा ये डालना चाहिए। फिर सुन लें, 125 से 200 किलोग्राम वजन के बछड़ों और कटड़ों को तकरीबन 6 किलोग्राम राशन यानी खुश्क मादा की बुनियाद पर फी जानवर डालना चाहिए, जिसमें 6 किलोग्राम सब्ज चारा या 5 किलोग्राम साइलेज। साइलेज का भी आप मेरे प्रोग्राम देखें, वो किस तरह तैयार करनी है, किस तरह आपने उसको प्रेस करके, किस तरह आपने वो गड्ढे खोदने हैं, किस तरह आपने उसको कुतर के चारे को और उसमें डाल के उसके ऊपर ट्रैक्टर से या पांव से हवा किस तरह उसमें से बिल्कुल खारिज करके वो आपने फिर उसको संभाल लेना है। और वो सारा साइलेज का प्रोग्राम अलग है, आप साइलेज लिखेंगे डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपको मिल जाएगा। तो 5 किलो या 6 किलोग्राम सब्ज चारा या 5 किलोग्राम साइलेज या और 1.5 किलोग्राम भूसा और उसमें 3 किलोग्राम ग़िज़ाई अमेज़ा वो डालना चाहिए। इसके बाद जानवरों को उनकी जरूरत से ज्यादा या कम खिलाना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत ज्यादा खिलाना भी नुकसानदेह है और कम खिलाना भी नुकसानदेह है। ज्यादा फीड देने से उसके ज़ियां का अंदेशा है और कम खाने से उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी, वो बढ़ोतरी कम होगी। जिस तरह हम उनको फरबा करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकेंगे। लिहाजा उनको खुराक पूरी दें, जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इस तरह खुराक पर ज्यादा खर्चा आता है और खास तौर पे जब आप ज्यादा देते हैं, लगाते हैं। रोजाना खुराक खाने और डालने के अमल की निगरानी होना निहायत जरूरी है। सिर्फ आप नौकरों पे मत छोड़ें, उनकी निगरानी जरूर करें कि क्या वाकई जानवरों को पूरी खुराक दी जा रही है या नहीं। और उसके बाद जानवरों को उनकी ये जब खास तौर पे फरबा करने का दौरानिया, ये अमूमी तौर पर मैंने कहा 90 से 100 दिन होता है। अगर कुछ जानवर जरा ज्यादा मोटे ताजे जल्दी हो जाते हैं और मार्केट करने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर आप 200 से जब 250 किलोग्राम आपने फर्शी कंडा तो लगाया हुआ है, वो कंडा भी कहते हैं, कांटा भी कहते हैं, या उसको वजन का बैलेंस जो है, फर्शी बैलेंस वो लगाया हुआ है, उस पे आप वजन करेंगे और आप देखेंगे कि इस पे आप इसका वजन कितना हो गया। अगर 200 किलोग्राम या 250 किलोग्राम हो गया तो फिर उसको फरोख्त कर दें, जल्दी फरोख्त कर दें। और फरबा ये तो थी ये टिप्स हैं। और लेकिन जानवरों की कारकर्दगी को जांचने के लिए आप उनका बुनियादी रिकॉर्ड वो लाजमी रखें और खास तौर पे जानवर खरीदने की तारीख वो भी नोट करें, जानवर की कीमत खरीद वो भी लिख के रखें और खरीदने के वक्त जानवर का वजन कितना था, वो वेट उस वक्त का वो भी देखें और जानवर की ट्रांसपोर्ट उस पे कितना आपका खर्चा आया और इसी तरह फरोख्त के वक्त जानवरों का वजन उस वक्त कितना था। ये सारी चीजें पॉइंट्स हैं जो आपके लिए मैंने नोट किए हैं, ये लिखने बहुत जरूरी है। और इस तरह जानवरों की कीमतें फरोख्त वो भी आप जब नोट करेंगे तो आपको पता होगा कितने में आपने खरीदा और कितने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा आया और खुराक पे कितना खर्चा आया। और उसके बाद आप ये रिकॉर्ड, और दूसरा जानवरों को फरबा करने के दौरान इसकी कारकर्दगी का रिकॉर्ड भी है। फीड लॉट फैटनिंग शुरू होने की तारीख
یہ بھی لکھیں. اور ہر جانور کا ابتدائی وزن اس وقت جب آپ نے اس کو مکمل خوراک پہ، فربہ کرنے والی خوراک پہ جب لے آئے وہ دیکھیں، اور یومیہ راشن جو ڈالا گیا وہ، اور ہر 15 دن کے بعد ہر جانور کا، ہر 15 دن کے بعد، مہینے میں 2 دفعہ، یعنی ہر جانور کا آپ نے وزن کرنا ہے، اور ہر جانور کا حتمی وزن وہ آپ کو لکھنا ہے. اور اس کے بعد خوراک یعنی فی کلو وزن میں اضافہ کے لیے وہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنا آپ آہستہ آہستہ اضافہ، جو وزن بڑھتا جاتا ہے 3% کے حساب سے آپ نے ان کا وزن بھی، وہ اگر 200 کلو گرام سے بڑھ جاتا ہے، 2.5 کلو گرام، 250 کلو گرام ہو جاتا ہے، تو 3% کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا وزن کوئی وزن کے حساب سے 3% سے بلکہ زیادہ کرنا ہے. وہ ہو سکتا ہے 7.5 کلو آپ کو ان کو راشن دینا پڑے روزانہ. تو یہ دیکھیں، اور کرم کو ادویات پلانے کی یہ بھی تاریخ رکھیں، اور اس کا حفاظتی ٹیکے لگانے کی تاریخ وہ بھی نوٹ کریں کہ کب آپ نے حفاظتی ٹیکے لگائے، اور ان کو کوئی اور بھی، اور اس کے علاوہ جانوروں کی قیمت کا ریکارڈ وہ تو خیر آپ نے رکھنا ہی ہے. دیگر ریکارڈ میں یہ ہے کہ خوراک کی قیمت فی کلو گرام وہ بھی دیکھ لیں کتنی بنتی ہے. اور اس کے بعد ان کا خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اموات کا ریکارڈ وہ بھی رکھنا ضروری ہے. اور شیڈ کی دیکھ بھال اور مرمت وغیرہ کا بھی انتظام آپ کے ذمہ ہے. وہ آپ کو میں نے فیزیبلٹی جو 20 سے 25 جانوروں کی دی ہے، اس میں میں نے شیڈ کے متعلق آپ کو بتایا ہے کہ کتنا شیڈ ایک جانور کے لیے 25 مربع فٹ کورڈ ایریا، اور باہر صحن میں 50 مربع فٹ یہ جگہ درکار ہے. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، لیکن اجازت سے پہلے میں ایز یوزل حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرنی، یعنی ان کی پیاری پیاری باتیں بہت پورے انسانیت کے لیے، اس میں جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں یہ ہے اللہ اکبر، یہ ہے بخاری شریف سے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور ان کے درمیان کشادگی فرمائی. قریب ہونے کے باوجود درجات میں فرق و تفادات ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ ہوں گے. جس طرح